خالہ پہلی رات ضد کر کے دیور کے کمرے میں سو گئی۔ خالہ کو بڑا سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ دودھ کا گلاس گرم کر کے پیا اور بکل مار کر سو گئی۔ میں بھی صبح کی کام کر کر کے تھکی ہوئی تھی۔ دیور کو بولا میں سونے جا رہی ہوں، تمہیں جدھر جگہ ملے سو جانا۔ صبح دیور کے کمرے میں گئی تو ہوش اڑ گئے اس رات۔ دیور کی شادی ہوئی تو بڑا خوش تھا کیونکہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ پورا دن اس نے بڑی بےتابی کے ساتھ گزارا تھا، مگر اس وقت وہ غصے میں آ گیا جب بیوی کے ساتھ آئی خالہ نے کمرے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ گھر میں تھوڑے بہت مہمان موجود تھے، اسی لیے دیور نے غصہ تھوک دیا اور میرے کمرے میں آ کر کہنے لگا، بھابی یہ گلاب کے ساتھ کانٹا کیوں لے آئی؟ دیور کی بات سن کر میں نے اسے بڑی ناسمجھی سے دیکھا کیونکہ مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کون سا گلاب؟ کیسا کانٹا؟ یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ میری بات سن کر دیور کو پھر سے غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، میری بیوی کے ساتھ جو ایک عدد خالہ آئی ہے وہ کہتی ہے میں اپنی بھانجی کے ساتھ بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ دیور کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ارے اس بڑھیا کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ اس بڑھاپے میں جوتے کھانے والی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ بھلا اس نے اپنی شادی کی رات کسی اور کو اپنے کمرے میں سونے دیا تھا جو تم سے یہ فرمائش کر رہی ہے؟ دیور کی معصوم سی شکل دیکھ کر مجھے اس خالہ پر بہت ہی غصہ آیا۔ دیور کو ہاتھ سے پکڑا اور سیدھا خالہ کے سر پر پہنچ گئی۔ خالہ میرا دیور کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بغیر کسی فالتو بات کے خالہ سے پوچھ لیا کیونکہ مجھ کو بھی تک چڑھ گئی تھی۔ وہ بھولی بن کر کہنے لگی، میں نے تمہارے دیور کو کیا کہہ دیا ہے؟ مجھے خالہ کے اس بھولے پن پر بڑا غصہ آیا۔ اتنی عمر ہو گئی مگر بڑھیا کا بچپنا نہیں گیا۔ لیکن مجھے احساس ہوا کہ گھر میں مہمان تھے، اسی لیے میں نے نرمی کے ساتھ پوچھا، خالہ میرا دیور کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں آج کی رات دلہن کے ساتھ اس کے بیڈ پر سوؤں گی۔ میری بات سن کر خالہ کہنے لگی، ہاں میں نے تو بالکل ایسا ہی کہا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں نے بے بسی سے دلہن کی طرف دیکھا جو خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ ادھر میرے دیور کو بھی غصہ آ رہا تھا کیونکہ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ گھر میں سب سونے کی تیاری کر رہے تھے اور ہم نے خالہ کے لیے ایک عدد صاف ستھرا بستر بھی لگا دیا تھا، مگر ہم تینوں اس خالہ کی وجہ سے اب تک جاگ رہے تھے۔ اسی لیے میں بات کو سنبھالتے ہوئے خالہ سے کہنے لگی، خالہ تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی کیا؟ یہ سن کر خالہ کہنے لگی، ہاں بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر اندر ہی اندر ہنسی آ گئی، مگر میں نے ہنسی دبا لی کیونکہ دیور کو اور غصہ آ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے خالہ سے پوچھا، تو تب تم بھی کسی کو ساتھ لے گئی تھی اور وہ شادی کی پہلی رات تمہارے ساتھ سوئی تھی؟ میری بات پر خالہ کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی، توبہ کیسی بے شرمی کی باتیں کر رہی ہے یہ لڑکی۔ ارے میرے کمرے میں کوئی گھس کر تو دیکھتا، میں اس کا ٹیٹوا دبا دیتی۔ میں تو خالہ کی دلیری پر ہکا بکا رہ گئی۔ دیور کا پارا اور چڑھنے لگا۔ دیور کا غصہ دیکھ کر اس کی بیوی بیچاری رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا، ارے تم تو چپ کر جاؤ، یہ مذاق کر رہا ہے۔ پھر میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تو پھر خالہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہی ہو؟ میری بات سن کر خالہ غصے سے کہنے لگی، میں کباب میں ہڈی نہیں بن رہی۔ دراصل عروج میری بیٹی نہیں ہے، میں نے اسے جنم نہیں دیا، مگر جب اس کی ماں مری تو اس نے کہا کہ میری بیٹی کا بہت اچھے سے خیال رکھنا۔ میں نے اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی تو کر دی، مگر ابھی یہ کم عمر ہے، اسی لیے اپنے دیور سے کہو کہ 1 سال تک اس کے پاس نہ آئے۔ اگر اس کمرے میں سونے کا شوق ہے تو صوفے پر سو جائے۔ یہ سن کر میں دیور کی بیوی کی طرف دیکھا، تم کتنے سال کی ہو؟ وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، میں 19 سال کی ہوں۔ یہ سن کر خالہ کہنے لگی، نہیں نہیں یہ تو 16 کی ہے، میں نے تعلیمی سرٹیفکیٹ پر اس کی عمر زیادہ لکھوائی تھی۔ یہ سن کر دیور نے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ میں نے دیور کی بیوی سے کہا، تم ہی اپنی خالہ کو سمجھاؤ۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، ماں کے مرنے کے بعد خالہ نے ہی مجھے پالا ہے، اسی لیے جو بات کہتی ہے میں مان لیتی ہوں۔ بیوی کی اس بات پر دیور کو غصہ آ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دیور غصے کا بہت تیز تھا، کسی کی بات کو کم ہی برداشت کرتا تھا۔ ادھر میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ خالہ بھی میرے دیور سے کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی ضد پر اڑی تھی۔ اسے سمجھانا مشکل تھا، اسی لیے میں نے دیور کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، بھابی مجھے میرے کمرے میں جانے دو، میں اسے اپنے کمرے سے کیسے نکالتا ہوں؟ میں جانتی تھی کہ دیور کو اپنی دلہن کے پاس جانے کی جلدی تھی، مگر میں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خالہ بھی اتنی آسانی سے نہیں نکلنے والی تھی۔ اسی لیے میں نے دیور سے کہا، تم جانتے ہو گھر میں مہمان ہیں، اسی لیے لڑائی جھگڑا مت کرو، تم میرے کمرے میں آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے دودھ لے کر آتی ہوں۔ میں یہ کہہ کر کچن میں آ گئی، فریج سے وہ دودھ نکالا جو میرا شوہر اپنے بھائی کے لیے لایا تھا۔ دراصل میرا شوہر دوسرے شہر میں نوکری کرتا تھا، اسی لیے وہ شادی ختم ہوتے ہی چلا گیا، مگر جاتے جاتے مجھے یہ خاص دودھ دے گیا اور کہنے لگا، یہ دودھ نہیں بلکہ طاقت کا خزانہ ہے، یہ ہر رات میرے بھائی کو گرم کر کے یاد سے پلا دینا۔
میں نے شوہر کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہی خاص دودھ گرم کیا اور اسے لے کر دیور کے پاس چلی آئی۔ چلو شاباش، غصہ تھوک دو اور جلدی سے یہ دودھ پی لو، یہ تمہارا بھائی خاص تمہارے لیے دوسرے شہر سے لایا ہے۔ یہ سن کر دیور کہنے لگا، ارے بھابھی، اس دودھ میں کیا خاص بات ہے؟ میں یہ بات اس کے سامنے کہنے سے شرمائی تو دیور کے کان میں بتا دیا کہ اس دودھ میں کیا خاص بات تھی۔ یہ سن کر دیور ہنسنے لگا۔ وہ خالہ کمرے سے نکلے گی تبھی تو طاقت آزمانے کا موقع آئے گا۔ میں نے دیکھا دیور کو پھر سے غصہ آنے لگا، اسی لیے میں نے اس سے کہا، آج کی رات تم خالہ کو وہیں سونے دو، کل وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ دیور یہ سن کر کہنے لگا، لیکن بھابھی، سارے گھر میں مہمان ہیں، میں کہاں سوؤں گا؟ یہ سن کر میں نے فوراً اس سے کہہ دیا، تم آج کی رات میرے کمرے میں سو جاؤ۔ دیور نے وہ رات میرے کمرے میں گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا۔ شادی ختم ہو چکی تھی، اسی لیے آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے، یہاں تک کہ شام ہوئی تو گھر میں صرف خالہ ہی رہ گئی۔ میں دلہن کے کمرے میں آئی تو لگے ہاتھ اس سے بھی پوچھ لیا، خالہ، گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، دیور آئے تو میں اس سے کہوں گی کہ وہ آپ کو چھوڑ آئے۔ میری بات سن کر خالہ اچھل پڑی اور غصے سے کہنے لگی، ارے بیٹا، رات تو تم کو سمجھایا تھا کہ میں کہیں نہیں جا رہی، میں اپنی بیٹی کے پاس ہی رہوں گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے اور میرا دل کیا کہ میں اپنا سر دیوار پر مار دوں۔ دیور کو کل تو سمجھا لیا تھا، مگر آج کیا کروں گی؟ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ساس سسر نہیں تھے، ورنہ وہی اس مسئلے کو حل کر لیتے۔ شوہر بھی شہر سے باہر تھا، اسے بھی یہ بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر رات ہوتے ہی دیور گھر خوشی خوشی آیا۔ میں کچن میں کھڑی تھی، دیور پاس آیا تو کہنے لگا، بھابھی، آج تو کچن سے بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر کھانے کی خوشبو سونگنے لگا۔ خوشبو مجھے بھی لاجواب آ رہی تھی کیونکہ میں نے اس میں مشک بار ڈال دیا تھا۔ ارے دور ہٹو، دھوئیں سے چہرہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے اسے دھکا دیا تو ہنسنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب موڈ اچھا ہوتا ایسا لگتا تھا جیسے اسے کبھی غصہ نہیں آئے گا، مگر جب غصہ آتا تھا تو کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ دیور ایک بھاری بھرکم مرد تھا اور میں نے اس کو ایک بار لاٹھی کے ساتھ گلی کے 5 لڑکوں سے لڑتے بھی دیکھا تھا۔ دیور نے اپنی لاٹھی سے مار مار کر ان سب کو بھگا دیا تھا، اسی لیے میں اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ کہیں یہ خالہ کی وجہ سے کوئی تماشا نہ کھڑا کر دے۔ آج تمہارا من پسند کھانا بنایا ہے، شکریہ بھابھی کہہ کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ہائے بھابھی، تم کتنی اچھی ہو، آج مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے اس کی خوشی دیکھی تو اس سے کہا، بیٹھو میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، ارے نہیں، آج تو کھانا اپنی والی کے ساتھ ہی کھاؤں گا، اور ہاں، آج وہ خاص دودھ بھی کھانے کے بعد بھیج دینا، آج مجھے اس کی بہت ضرورت پڑنے والی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھ دبائی اور فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ ارے رکو تو صحیح، میں اسے پیچھے سے پکارتی رہ گئی، مگر اس نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کتنی محبت اور محنت سے کھانا بنایا تھا۔ میں نے سوچا تھا دیور آئے گا تو اسے کچن میں ہی کھانا کھلا دوں گی، کیونکہ وہ بیچارہ سب سے بھوکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اسے بتا دوں گی، خالہ آج کی رات بھی نہیں جا رہی، مگر وہ اتنا خوش تھا کہ میری بات ہی نہیں سنی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، تبھی مجھے دیور کی آواز سنائی دی، بھابھی، بھابھی ادھر آؤ۔ دیور مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے چولہا بند کیا اور باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا دیور اور خالہ پھر سے آمنے سامنے تھے اور لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دیور کہنے لگا، بھابھی، مجھے اپنی بیوی کی خالہ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، یہ چاہیں تو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں، ہمیں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، مگر ان سے کہہ دیں کہ یہ الگ کمرے میں سوئیں اور ہم دونوں میاں بیوی کو اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں۔ دیور کی یہ بات سن کر میں نے بھی خالہ سے کہا، دیکھیں خالہ، بچوں کی طرح ضد چھوڑیں، آخر آپ کب تک بیٹی کے ساتھ چپکی رہیں گی؟ کسی نہ کسی دن تو آپ نے اسے اکیلا چھوڑنا ہے۔ میں نے خالہ کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ دیور اسے بہت پیار سے کہہ رہا تھا، مگر جب اس کا موڈ خراب ہوا تو وہ سب ادب لحاظ بھول جائے گا۔ مگر خالہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، کہنے لگی، میں نے یہ کب کہا کہ میں یہاں ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں؟ میرا اپنا گھر موجود ہے، میں کچھ دنوں کے بعد یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر جب تک میں یہاں ہوں بیٹی کے ساتھ ہی سوؤں گی۔ یہ کہہ کر خالہ رونے لگی اور دیور کی بیوی بھی اسے دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ دیور کو خالہ کی اس ایکٹنگ پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ پی گیا۔ ایک نظر اپنی سجی سجائی بیوی پر ڈالی۔ آج اس نے میرون کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو کہ اس کی گوری رنگت پر بہت سج رہا تھا۔ دیور نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور مجھ سے کہنے لگا، بھابھی، میرے لیے کھانا لے آئیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا موڈ اچھا دیکھ کر میں پرسکون ہو گئی۔ کچن میں گئی اور سب کو کھانا ان کے کمرے میں دے دیا، جبکہ میں نے خود اپنے دیور کے ساتھ کھانا کھا لیا۔ شکر ہے اس رات کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ میں کچن میں برتن دھو کر آئی تو دیور کے لیے دودھ لے کر کمرے میں آ گئی۔ مجھ سے دودھ لیتے ہوئے دیور کہنے لگا، بھابھی، مجھے خالہ سے زیادہ اپنی بیوی پر شک ہونے لگا ہے، وہ ہر وقت اپنی ماں سے چپکی رہتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی مجھے اپنے کمرے میں نہیں آنے دے رہی ہو اور ماں کو آگے کر دیتی ہو؟
देवर की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरा देवर इस बारे में बहुत गलत सोच रहा था। ये देखकर मैं डर गई, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, दरअसल गलती से टूट सकता है। इसलिए मैंने देवर को समझाते हुए कहा कि नहीं भाई, उरूज बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके किरदार पर शक मत करो, बस वो अपनी खाला से जरा डरती है, तुम जल्दी से दूध पीकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा, भाभी रोज रोज दूध पिलाए जा रही हो, इतनी सारी ताकत का क्या करूंगा मैं? जाओ ना, अगर खाला सो गई है तो मेरी बीवी को चुपके से अपने कमरे में ले आओ। देवर का ये प्लान सुनकर मैं चौंक गई। अरे ना बाबा, तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में आ गई तो मैं कहाँ सोऊंगी? ये सुनकर देवर कहने लगा, भाभी तुम्हारा शौहर तो घर पर नहीं है, तुम खाला के साथ सो जाना। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उसे कहा, चुप करके सो जा। देवर बेचारे ने बुरा सा मुंह बनाया और कहने लगा, अच्छा भाभी, सुबह खाला को किसी काम में फंसा देना ताकि मैं अपनी बीवी से कुछ बात ही कर सकूं। प्लीज भाभी, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? देवर ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो मैं राजी हो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली, मैं किचन में गई तो खाला अपने लिए चाय बना रही थी। मुझे यही मौका अच्छा लगा, इसीलिए मैं बिना आहट किए उल्टे कदमों वापस अपने कमरे में गई और देवर को नींद से जगाकर कहा, तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली है? देवर ये सुनकर फौरन उठा और खाला, उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने किचन की तरफ इशारा किया। वो यकदम खुश हो गया और कहा, भाभी प्लीज उसे 1 घंटे तक किचन में उलझाए रखो, मैं आपकी देवरानी से 2-2 हाथ करके आता हूँ। ये कहकर देवर अपने कमरे की तरफ भागा। मैं फौरन किचन में आ गई ताकि खाला को कमरे में जाने से रोक सकूं, मगर खाला मुझे देखते ही कहने लगी, मेहमान बेचारे खुद ही चाय बना रहे हैं और घर वाले अब जाग रहे हैं। खाला की बात सुनकर मेरा दिल किया कि उनसे कह दूं, खुद को मेहमान समझती हो तो यहाँ से जाती क्यों नहीं, मगर ये सब उनसे ना कह पाई ताकि उनका मूड खराब ना हो जाए। इसीलिए मैंने खाला से कहा कि खाला यहाँ बैठो, कभी मेरे साथ भी बात कर लिया करो, सारा दिन अपनी बेटी के कमरे में ही घुसी रहती हो। मगर खाला कहने लगी, नहीं भाई, मुझे बातें करने का इतना शौक नहीं है, मैं यहाँ चाय बनाने आई थी, सर में दर्द था, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारा घर है, अब तुम ही संभालो। ये सुनकर मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो चली गई। उसके जाते ही मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि देवर बेचारा इतने शौक से अपने कमरे में गया था, मगर खाला कबाब में हड्डी बनकर फिर से पहुंच गई। उसके जाते ही मैंने नाश्ता बनाने लगी। तभी देवर किचन में आया और कहने लगा, भाभी अगर आज खाला घर से ना गई तो मैं बता रहा हूँ। भाभी आप बीच में मत पड़ना, वरना आपकी भी शामत आ जाएगी। देवर इतना गुस्से में लग रहा था कि मैं कांप गई। पता नहीं ये खाला मुसीबत की जड़ कब जाएगी। देवर की शादी की थी, सोचा था शादी के बाद देवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। मैं उन दोनों का नाश्ता लेकर कमरे में आई तो वो दोनों माँ बेटी किसी बात पर हंस रही थी। न जाने क्यों मेरा दिल किया खाला का गला ही दबा दूं। पता नहीं कैसी माँ थी, बेटी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने पर तुली हुई थी। मजाल है जो अपनी बेटी से 1 मिनट के लिए भी दूर हुई हो। मैंने मेज पर चाय रखी तो खाला कहने लगी, अरे बेटा, चाय ले आई हो तो मुझे यहीं बिस्तर पर दे दो। मैं कमरे से जाने वाली थी कि खाला ने नया हुक्म जारी कर दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। एक तो हमारे घर पर कब्जा जमा कर बैठी थी, ऊपर से मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया था, बिस्तर पर बैठकर हुक्म जमा रही थी। मैंने बेदिली से चाय कप में डाली, तभी मुझे ख्याल आया जिसे सोचकर मैं खुश हो गई। मैं खाला को चाय देने लगी तो जानबूझकर उनके कपड़ों पर गरम गरम चाय थोड़ी सी गिरा दी। ये देखकर खाला जल्दी से उठ खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ भागी। मैंने अच्छा मौका देखा तो फौरन देवर की बीवी के पास जा पहुंची और उससे पूछा, आज सिर्फ तुम्हारा शौहर कमरे में आया था, तुम दोनों के दरमियान क्या क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई तो आंखें फाड़ फाड़ कर यूं देखने लगी जैसे मैंने उससे बहुत गलत बात पूछ ली। वो कहने लगी, भाभी जब वो कमरे में आए तो मैं बाथरूम में थी, जब तक मैं बाथरूम से निकली तब तक खाला आ चुकी थी, हमारे दरमियान तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि देवर इतने गुस्से में क्यों था। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें जरा भी एहसास है तुमने जिसके साथ निकाह किया है उसका हक अदा करने के बजाय अपनी माँ के साथ रह रही हो? ये सुनकर वो रोने लगी और कहा, भाभी मेरा क्या कसूर है, वो मेरी खाला है मगर माँ बनकर पाला है उन्होंने, अब कैसे उन्हें कह दूं कि अब मेरी शादी हो गई है, आप मेरे घर से निकल जाएं। उसका रोना देखकर मैं नर्म पड़ गई। उस बेचारी का भी कसूर नहीं था, खाला ही सारे फसाद की जड़ थी, उसका ही खात्मा करना पड़ेगा। खाला भी बाथरूम से नहीं निकली थी, इसीलिए मैंने देवर की बीवी से कहा कि तुम्हारा शौहर गुस्से का बहुत तेज है, आज तुम्हारी खाला को जान से मारने की धमकी दे गया है, इसीलिए तुम दोनों को बचाना चाहती हूँ, तो मेरी बात मान लो। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और कहा, कौन सी बात? मैंने उनसे कहा, मैं तुम्हें रात को नींद की गोली दे दूंगी,
तुम वो रात को खाला को घोल कर पिला देना, वो सो जाएगी और तुम दोनों मेरे कमरे में सो जाना। उसी वक्त खाला बाथरूम से निकल आई, इसीलिए मैं उसका जवाब नहीं जान पाई। मगर मैंने सोचा कि अभी रात में बहुत वक्त पड़ा है, उसे सोचने देती हूँ, फिर आराम से पूछ लूंगी। मगर इसके बाद खाला तो 1 मिनट के लिए भी उससे पास से नहीं हटी और यूं शाम हो गई। मुझे पता था कि देवर अभी घर आता ही होगा, इसीलिए मुझे उसके आने से पहले पहले खाला का बंदोबस्त करना होगा। मैंने खाना बना लिया था, इसीलिए मैंने चुपके से एक प्लेट में पेट खराब करने वाली गोली मिक्स कर दी और खाना लेकर कमरे में आ गई। मुझे देखकर खाला कहने लगी, शुक्र है तुम जल्दी खाना ले आई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने जानबूझकर खाला के सामने वही प्लेट रखी और वहीं बैठी रही ताकि खाला प्लेट तब्दील न कर सके। मगर उन दोनों माँ बेटी को मेरे प्लान का पता नहीं चला और मैं बर्तन लेकर किचन में आ गई। अब मैं अपने देवर के आने का इंतजार करने लगी, मगर इससे पहले ही गोली ने अपना काम शुरू कर दिया। तभी तो खाला दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने कमरे में आकर वजह पूछी तो कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, फौरन डॉक्टर को बुलाओ। मैंने पहले ही डॉक्टर को कॉल करके बता दिया था और बहुत कुछ समझा दिया था कि घर आकर क्या करना था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आ गया। उसने आते ही प्लान के मुताबिक खाला को नींद का इंजेक्शन लगा दिया और देवर की बीवी से कहा कि उनको सारी रात आराम करने दे। डॉक्टर ये कहकर चला गया और मैंने देवर की बीवी से कहा, चलो खाला को आराम करने दो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। मैं उसे बहाने से अपने कमरे में ले गई। तभी मेरा देवर आ गया। मैंने सारी बात देवर को बता दी। ये सुनकर मेरे देवर की तो बाछें खेल उठी। मैंने कहा, तुम जाकर अपनी बीवी के साथ बैठो, मैं तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर देवर कहने लगा, खाना रहने दो भाभी, कहीं इस चक्कर में खाला न उठ जाए, तुम बस मेरे कमरे में दूध भेज दो। ये कहकर देवर कमरे में चला गया। मैं उस रात खाला के साथ बेड पर सो गई, जबकि देवर और उसकी बीवी को अपना कमरा दे दिया और उन दोनों को दूध भी पिलाकर सुला दिया। सुबह हुई तो खाला चकराते सर के साथ उठी और बोली, हाय कमबख्त, किसकी नजर लग गई मुझे, और उठकर वॉशरूम में चली गई। मगर तब मैंने देवर की बीवी को जगा दिया। वो खाला के पास आ गई। खाला को उस दिन पता न चल सका कि हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेवकूफ़ बनाया था। देवर की बीवी ने भी उसे बताने की कोशिश नहीं की। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो बेचारी भी मजबूर थी। मैंने किचन में नाश्ता बनाने गई तो देवर मेरे पीछे आ गया। देवर बहुत खुश था, कहने लगा, भाभी तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया तो उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई। अगली रात भी हमने खाला के साथ यही किया तो उसे शक होने लगा, क्योंकि रोज रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। यह देखकर वो सब समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। मगर उसने अपनी बेटी के खिले खिले चेहरे पर नजर डाली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले रोज खाला खुद ही देवर से बोली, बेटा आज मुझे चीचा वतनी की बस में बिठा देना, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। देवर ने सुना तो जी खाला कहकर उसे गले लगा लिया और फिर उसी शाम देवर ने उसको रुखसत कर दिया। यूं खाला अपने घर वापस चली गई और मैंने भी सुख का सांस लिया।